محترم سامعین اکرام، ہم واپس آ چکے ہیں اور ہم اس بہن کی تکلیف کو سن رہے تھے. ابھی اس کے میاں سے ہم نے بات بھی کی اور اس کے میاں نے ہمیں جو کچھ کہا، ہم نے کہا بھائی ہم لائیو بات کرتے ہیں، ابھی ملاتے ہیں اور جو ہم سنیں گے وہ آپ سب بھی سن لیں، سارے ویورز بھی سن لیں اور کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہم سے جو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی یہ بغیر بولے ہم سے نکل گئی ہیں اور میں نے کبھی بھی نہیں روکا ان کو. چھوٹا سا مسئلہ میں بتا دوں خواتین جو دیکھ رہی ہیں، ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر منع کرتا ہے کہ آپ نے نفلی روزہ نہیں رکھنا تو عورت نہیں رکھ سکتی. عورت پہ جائز ہی نہیں ہے. بیٹھے ہیں مفتی صاحب. اور اس طرح نفلی عبادت بھی اگر وہ منع کرتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. بالکل ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ فرض نماز پہ بھی مارتا ہے. مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپا بھی آئی ہوئی ہیں، تو وہ فرض نماز پہ بھی اور عبادت پہ بھی مارتا ہے اور تنگ کرتا ہے، عبادت کرنے نہیں دیتا ایسا شوہر. نہیں میں تو اس لیے کہ اللہ کی اطاعت پہلے ہے اور وہ یہی بات کر رہی ہیں کہ وہ نہیں، شریعت تو یہی کہتی ہے نا آپ کہ نفلی اگر عبادت آپ کر رہے ہیں اور آپ کا شوہر اگر آپ کا شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی اس وقت نہیں کرو اور ہاں فرض کو منع کرے گا تو وہ گناہگار بنتا ہے. فرض کو منع کرے گا ہاں، لیکن اگر نفلی عبادت کو کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے میاں کی ماننی چاہیے. اچھا، اس میں امجد بھائی میں کہتی ہوں کہ کیا گھروں میں کوئی باہمی تعاون کا راستہ نہیں نکل سکتا، کوئی محبت کا، فہم و تفہیم کا راستہ نکلے؟ اگر یہ عورت برائی کے راستوں پہ جا رہی ہوتی، خدا نہ کرے برا کام کر رہی ہوتی، تو شوہر اعتراض کرتا. نماز، روزہ، عبادت، قرآن، اس پہ اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ بس یہ اعتراضات ابھی میں ذرا مجھے فون ملا دیں گے پلیز. اچھا ایک بات انہوں نے صفدر پلیز مجھے ذرا فون ملوا دیجئے ان سے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے یہ کہہ کے آئی ہے کہ میں نے اور یہ نہیں دیکھیں ابھی بات فیصلہ ابھی دیکھیں ہم نے دونوں طرف کی بات کی نا. کراچی آ گئی، یہاں دو طرفہ بات ہوگی نا. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ظہیر صاحب، میں امجد صابری بول رہا ہوں کراچی سے. ہاں جی جناب. A+ ٹی وی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی جو محترمہ ہیں، جو زوجہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں. آپ کا کیا نام ہے میری بہن؟ آسمہ بی بی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور انہوں نے بہت سنگین قسم کے الزامات آپ پہ لگائے ہیں کہ آپ نے ان کو مار کے روڈ پہ آپ اس کے دوپٹے سے گلا دبا کر مارا ہے اور مار کے اس کو نکال دیا گیا ہے صرف اس پہ وجہ سے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں 5-7 ٹائم کی. اور میں لوگوں کو کیوں کہتی ہوں، ہمسائے کو یا کسی سے بھی، ان کی ماں سے، ان کی بہن سے کیوں کہتی ہوں؟ ٹھیک ہے میری بہن، میں بات کر لوں پھر آپ سے بات کروں گا. جی ظہیر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں جی جناب، یہ غلط بات ہے. کسی نے کچھ نہیں کہا، نماز روزہ کچھ بھی نہیں منع کیا میں نے. تو میرے بھائی یہ 2 دن سے 3 دن سے غائب ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کہاں گئی ہے، آپ کا بچہ کہاں گیا ہے؟ 1 تاریخ سے یہ گھر سے نکل گئی ہوئی ہے. کون سی تاریخ سے؟ داتا صاحب جانا لاہور تو یہ ادھر کراچی پہنچ گئی ہے. تو میں گئی ہوں لاہور بھی. اچھا نہیں ہمیں بات کرنے دو بھائی. دیکھو ابھی آپ بات کر چکی. اچھا یہ آپ کو 1 تاریخ سے گھر سے نکلی ہوئی ہیں؟ ہاں جی. کوئی رپورٹ لکھوائی آپ نے کہ بھئی 8 تاریخ سے 1 تاریخ سے ہو گئی ہے، 14 تاریخ ہو گئی آج؟ ہاں جی. کوئی رپورٹ لکھوائی، کسی سے پوچھا تاچھا؟ ہاں جی، تھانے گیا ادھر سیالکوٹ میں ان کا گھر ہے نا اس کے بھائی کا. اچھا تو ادھر سے یہ نکلی ہے، میرے گھر سے نہیں نکلی. اچھا یہ آپ کے یہاں اپنا یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے وہ ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر گئی ہے بھائی کے یہاں اور بھائی کے گھر سے نکلی ہے. نہیں آپ نے فون کیا تھا ان کے گھر پہ یا رابطہ کیا تھا؟ آپ نے رابطہ کیا تھا ان کو؟ ہیلو. ہاں جی. ہاں جی. آپ نے ان سے رابطہ کیا تھا جی؟ آپ کا رابطہ ہوا ان سے ان 14 دنوں میں؟ ہاں جی. کراچی کینٹ اسٹیشن پہ جب یہ تھی نا اس ٹائم میں نے اس کو فون کیا تو میں نے بولا گھر واپس آ جا، بچہ بیمار ہے. تو یہ بولی میرا مجھ سے رابطہ نہیں کرنا، میں جدھر بھی ہوں ٹھیک ہوں. اچھا میرے بھائی، اگر ہم آپ کو کراچی بلائیں تو آپ آ جاؤ گے کراچی؟ کراچی نہیں میں آ سکتا نا، کاروبار بہت مشکل ہے میرا ادھر جانا. بھائی کاروبار ضروری ہے، بیوی بچے ضروری ہیں. بیوی بچے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے تو میں کیا کروں ادھر؟ یہ تو ضد والا معاملہ لگ رہا ہے امجد بھائی مجھے. کیا کہا انہوں نے؟ ضد والا معاملہ لگ رہا ہے. ہاں جی. نہیں افہام انا پرستی ہو گئی یہ بات نا کہ بھائی وہ چھوڑ کے چلے گئی. نہیں انا والی بات نہیں ہے. اس کے بھائی سے بے شک آپ بات کر کے دیکھیں کہ اس کا ذہن جو ہے تھوڑا آؤٹ ہے. میرے بھائی اچھا ان کا ذہن بھی چیک کرا لیں گے. مجھے صرف آپ یہ بتائیے کہ آپ کراچی آ کے اپنی بیوی بچوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہاں جی آ جاؤں گا. آ جائیں گے آپ؟ اچھی بات ہے. چلیے بہت شکریہ. ہم آپ کو 1 یا 2 دن کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ٹکٹ کے پیسے دیتے ہیں، آپ آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ٹکٹ وغیرہ سب دیں گے کیونکہ اگر سامنے ہم نے بٹھا کے جو آپ بات کر رہے ہو یہ منع کر رہی ہیں کہ نہیں تم نے ایسا نہیں کیا، جب سامنے بٹھا کے بات کریں گے نا
تو انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ آپ دونوں کی افہام و تفہیم سے کوئی بات نکل آئے گی. کیوں؟ اچھا کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ ظہیر تھا. ظہیر احمد. اچھا ظہیر ہے بھائی. ظہیر صاحب میں ان کو اب اپنا شوہر مانتی نہیں ہوں, میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں, ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اپنے بچے لینا چاہتی ہوں. نہیں بہن ایسا نہیں کرو. بہن ایسا نہیں بولو, کوئی نہ کوئی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, دل میں کچھ رکھتے ہیں, منہ سے کچھ بولتے ہیں, یہ منافق ہیں. بعد میں بات کریں گے. اچھا ظہیر بھائی میری بات سن رہے ہیں, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میں مایا خان بات کر رہی ہوں. ہاں جی ہاں جی. جانتے ہیں آپ مجھے؟ ہاں جی ٹی وی پہ دیکھا ہوا کافی دفعہ. چلیں بڑی مہربانی آپ کی. اچھا میرے بھائی کام کرتے ہیں ظہیر بھائی, آپ کو نا ابھی اپنے جو ٹیم کے لوگ ہیں نا ہمارے, آپ کو بھی فون کریں گے, ٹھیک ہے؟ آپ سے نا پلان کر کے نا ذرا 1-2 دن کے لیے ذرا کراچی آ جانا بھائی میرے. ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, لیکن ایک نمبر لے لیں اس کے بھائی کا نا. ہاں وہ میں لے لیتی ہوں ان سے, لیکن آپ یہ اچھا مینو بھی بولنے دو نا پائن. اچھا لائیو نہیں بتائیے, میں بھی گل کر رہی ہوں, سنو میری. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ یہ گھر اپنا بچانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. بسانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی بچانا چاہتا ہوں اور بسانا بھی چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. آپ کو ٹکٹ کے جو ہے ہم ابھی رابطہ کریں گے, صفدر بھائی یا سہرش باجی جو ہے ہماری ٹیم کے لوگ آپ سے رابطے میں آئیں گے. آپ ٹکٹ گاڑی پکڑ کے پہلی فرصت کراچی پہنچ جاؤ, ٹھیک ہے؟ چلو جی اپنا خیال رکھیں پھر. مہربانی کر دیجیے. علماء اکرام ہمارے یہاں موجود, رموز عشق ہمارا سیگمنٹ, محترمہ سرورت عسکری صاحبہ اور حکیم مفتی نور رحمانی صاحب جو کہ مذہبی اسکالر بھی ہیں, طبیب بھی ہیں, اور میرے بہت پیارے بھائی بھی ہیں. نہیں بیٹھے رہے. اچھا ان کی رہنمائی میں امجد بھائی ذرا سا کچھ گفتگو, جب یہ شامل ہو ہی گئے اور آپ لوگوں کے سامنے یہ پورا واقعہ پیش آ ہی گیا, سب سے پہلے آپ لوگوں کی شرکت اور آپ لوگوں کے وقت کا بہت شکریہ. آج ہم نے سیٹ اپ, کیونکہ بہن یہاں بیٹھی ہوئی تھی, یہ کچھ 2 دن سے رحمانی بھائی باہر بیٹھی ہوئی ہیں, اور میں نے کہا بہن تم اس طرح دھوپ میں اپنے آپ کو گرمی میں تم نے بٹھایا ہوا ہے, کسی کو کچھ پتہ ہو, کسی کو کوئی اطلاع ہو, کہتی ہیں اللہ توکل بیٹھی ہوں. آج پھر بھی ان کو چادر وغیرہ کا تھوڑا سا انتظام ہو گیا. اپنے ایک بچے کو لے کر آئی ہیں, 4 پیچھے بچے رہ گئے, 3 ہیں پیچھے, ٹوٹل ان کے 4 بچے ہیں. اب جو سوال انہوں نے کیا, جس پر ہم نے آپس میں جب ہم بات کر رہے تھے, حسان بھائی بھی آ گئے, السلام علیکم حسان بھائی, ہم لوگ ایک جو ریحان بھائی اور امجد بھائی ہم یہ بات کر رہے تھے, یہ بڑا عجب سا واقعہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ عبادت کرنے پر, اللہ کا نام لینے پر کوئی اس طریقے سے روکے اور ٹوکے اور مارے, یہاں تک کہ ان کی قرآن پاک کا جو رحل تھا وہ بھی ان کے سر پہ دے مارا ہے. اس حد تک مارا ہے اس بہن کو بقول ان کے. اچھا میں یہ کہتی ہوں مایا کہ آپ نے نہیں سنا, اللہ نہ کرے کبھی ہمیں سننا بھی نہ پڑے, اللہ نہ پاک کرے, پروردگار. واقعی لیکن دنیا میں اس سے بڑے بڑے بھی واقعات ہوتے ہیں. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جی وہ دوپٹہ پہنتی ہے تو وہ شوہر کو ماڈرن بیوی چاہیے تو وہ اس پر پابندیاں لگاتے ہیں. جی جی اس طرح بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جی وہ شوہر میں نے ان کے لیے بہت فیشن کیا ہے, مجھے بھی کرنا آتا ہے, بہت فیشن کر کر کے دیکھا ہے. پھر میں نے کہا مجھے یہ راز نہیں آ رہا, شاید میں سادگی اختیار کروں پھر یہ شخص ٹھیک ہو جائے میرے ساتھ. فیشن کس سے نہیں کرنا آتا, پارلر جگہ جگہ پہ کھلے ہوئے ہیں, ہر چیز اللہ نے مجھے بھی دی ہوئی ہے, اور پھر بھی میں اب سادگی پہ اختیار کیا, اللہ کی عبادت کر رہی ہوں کہ شاید اسی سے میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں, کہ شاید صحیح مجھے شوہر مل جائے, یہی صحیح ہو جائے. اب میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی. اس کو نہ میرا فیشن پسند ہے نہ میری سادگی پسند ہے, یہ مجھے غلاموں سے بھی بدتر رکھنا چاہتا ہے. اس کو میری ضرورت نہیں ہے, یہ پھرتا رہتا ہے, میرے پاس تو بیٹھتا ہی نہیں نا, اپنی والدین کے پاس دکان پہ چلا گیا, بھابھیوں کے پاس, میرے لیے اس کے صرف کہتا ہے میں رات کو تو آتا ہی نا تیرے پاس, اسے کیا ہے رات میں تیرے پاس ہی سوتا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے کیونکہ آپا کی بات ادھوری رہ گئی تھی, تو وہ اپنی بات کمپلیٹ کریں گی اور ہم آگے چلیں گے. لیکن بڑا عجیب سے میری تو آپ نے اور مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ وہ فیشن دوپٹہ اوڑھیں تو وہ میاں کو وہ سمجھنا ہے. عجب سے واقعات سامنے آ رہے ہیں. خدمت چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ابھی اپنے علماء کرام کی رہنمائی میں. کچھ سوالوں کی جواب تو آج مجھے بھی چاہیے, اب مجھے بھی چاہیے وہ جواب, ابھی آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.